وہ شاید زندگی میں تیسری دفعہ اتنا خوش ہوا تھا۔ پہلی خوشی تب ملی تھی جب اس نے اپنے والد کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے خوشی کے آنسو دیکھے تھے۔ مرتضیٰ کے گریجویشن کی بات ہے یہ۔ اس نے اپنی یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اور اسٹیج پر حیدر صاحب کو بلا کر وائس چانسلر نے کہا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون عظیم والد ہیں جن کے سائے میں مرتضیٰ حیدر جیسے بیٹے نے پائی ہے۔ حیدر نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ زمین پر چلنا سکھایا اور ان کی نظر کو بلندی پہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ حکم اس لیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ محبت چاہے کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، یہ ہمیشہ انسان کو یہی سکھاتی ہے کہ وہ اپنے سے منسلک لوگوں کو اونچی اڑان سکھائے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو دیکھیں کہ آیا وہ آپ کے پر کاٹتا ہے یا آپ کی پرواز میں آپ کا معاون بنتا ہے۔ دوسری دفعہ اسے خوشی تب ملی جب وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کوئی بھی انسان اکیلا کچھ نہیں، دوسراہٹ کا احساس تنہائی میں رعنائیاں بکھیر دیتا ہے۔ مرتضیٰ نے یونیورسٹی میں اس لڑکی کو اتنا دیکھا تھا جتنی طاقت اس کی بینائی میں موجود تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی آواز کا ارتعاش محسوس کرتا تھا، لیکن وہ اپنے خول میں سمٹی اور سنجیدگی اوڑھے ہوئے محبت کی تمازت محسوس کرنے سے بہت دور تھی۔ اکٹھا ایک ہی پروجیکٹ ملنے پر دونوں کو ایک دوسرے سے بات تو کرنا ہی تھی، لیکن بات صرف وہ کر رہی تھی۔ مرتضیٰ تو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کو، اس کی خمدار پلکوں کو، انگلیاں مروڑتی بے چینی کو، گالوں پہ دھنک کو اور وجود میں گریز کو۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی اپنائیت سے اجنبیت کی تمام دیواروں کو ہٹا دیا تھا، اور محبت اس ہوا میں تھرکتی پھرتی تھی جس میں وفا قریشی اور مرتضیٰ حیدر سانس لیتے تھے۔ جب لفظ ضروری ہو گئے تو وفا کا جواب وہی تھا جو ایک سمجھدار بیٹی کا ہوتا ہے، مجھے 6 سال چاہیے۔ مجھے یہ نہیں پتہ کہ ان سالوں میں میرے سر پر چاندی اترنے لگے گی یا میں اپنی ذات کی کشش کھو دوں گی۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان 6 سالوں کے بعد میرے بہن بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ بغیر والد کے پرورش پانے والی بڑی بہنوں میں ایک مرد خود بخود پیدا ہو جاتا ہے جو انہی معاشرے میں چلنے کی طاقت بھی فراہم کرتا ہے اور ان کا سائباں بھی بنتا ہے۔ مرتضیٰ حیدر نے اس فیصلے کا احترام کیا تھا اور وفا کے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ مہر ثبت کر دی تھی۔ آج اس زندگی کی تیسری بڑی خوشی ملی تھی۔ وہ اسپین کا دیوانہ تھا۔ اسے وہاں کی کرنسی یورو بہت پرکشش لگتے تھے۔ اسپین کے پہاڑوں اور دریا اس کی روح سے جڑے ہوئے تھے۔ اسپین کی معیشت نپولین کی جنگ کے بعد بدحالی کا بدترین شکل کو جا پہنچی تھی اور سیاسی نظام بھی تقسیم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر اس جنگ کے نتیجے میں بننے والے دونوں گروہوں، جن میں سے ایک قدیم خیالات کے مالک اور ایک ترقیاتی خیالات کے مالک ہیں، ان میں حکومت کے انتظام کی ترسیل نے وطن کو قائم رکھا۔ اب وہی اسپین معیشت کی یورپین یونین میں تیسرے نمبر اور خریداری کی بنیاد پر 16ویں نمبر پر ہے۔ ٹیلی فونیکا میں اسپین میں قائم ہونے والی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس میں مرتضیٰ حیدر کو اس کی قابلیت کی بنا پر بہت اچھی نوکری مل گئی۔ اب وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا اور سامنے وفا قریشی، نارنجی رنگ کے دوپٹے اور سفید چکن کی قمیض میں بھی اس کی رنگت پیلی پڑ رہی تھی، جیسے سارا خون نچڑ کر رہ گیا ہو۔ مرتضیٰ نے اس کی نم پلکوں کو دیکھ کر التجا کی تھی، جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، تم میری رہنا، تمہیں میرا رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، میری وفا کا خیال رکھنا، میری وفا کی لاج رکھنا۔ وفا نے جواب میں سی کی آواز بھی نہیں نکالی تھی۔ اسے ان لفظوں سے تکلیف ہوئی تھی جیسے کوئی خنجر پل پل کر کے سینے میں اتارا جائے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اعتبار بھی ضروری ہے جتنی محبت ضروری ہے، مگر خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ وقت خود بتائے گا۔ 6 سال گزر گئے۔ مرتضیٰ داخلی دروازے سے کمرے کے راستے تک آنے والے خوش رنگ پھولوں کو دیکھ رہا۔
دیکھ رہا تھا، نظر دیوار پر پڑی۔ ڈیجیٹل کلاک میں 13:13 ہوئے تھے۔ پسینے کے قطرے نے سر کے آخری حصے سے کمر تک کا سفر طے کیا۔ اس نے اپنی نیلی زرٹ کے کالر کو غیر مرئی قوت کے زیر اثر ڈھیلا کیا۔ کمرے کے اندر جاتے ہی اس نے وفا کی والدہ کو دیکھا۔ سنجیدگی کا لبادہ جو بہت سال پہلے ان کی بیٹی کے گرد تھا، اسی نے آج ان کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ ضرور کسی گہری سوچ میں تھی۔ ان ظالم سالوں نے مرتضیٰ حیدر کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے قریب جا کر آنٹی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ تھوڑی دیر میں وفا کی چھوٹی بہن ہیرا سوپ لے کر آ گئی۔ دھوئیں کے مرغولے میں ہر دل اپنے اندیشے اور اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوپ کے کٹورے ہاتھوں میں آ گئے تھے۔ وفا سلام دعا کرتی داخل ہوئی اور ماں کی پائنتی سے جڑ گئی تھی۔ اس کی انگلیاں آج بھی ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں۔ مرتضیٰ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ نمک کی شیشی سے نمک ماں کے پیالے میں انڈیلا تو پھر ہیرا کو پکڑا دیا تاکہ وہ بھی اپنے سوپ کو مزیدار کر سکے۔ اس سے پہلے کہ ہیرا شیشی نیچے رکھتی، ایک سوپ کا کٹورا وفا نے اٹھا لیا کہ یہاں اس موقع پر کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے سوپ پی لیا جائے، اور نمک شامل کر لیا گیا۔ ٹھنڈے پسینے نے مرتضیٰ حیدر کی ساری کمر کو بھگو دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کٹورا چھوٹ گیا۔ ہیرا فوراً صفائی کے لیے کپڑا لے آئی۔ سوپ صفائی والے تولیے میں جذب کیا گیا اور پھر جھاڑو سے شیشے کے ٹکڑے اٹھائے گئے۔ جھاڑو لگاتے ہوئے جھاڑو نے ایک دفعہ مرتضیٰ کی پینٹ کو چھوا اور ایک دفعہ وفا کے پانچوں کو۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وفا کی آنکھوں میں ناسمجھی۔ واپس آ کر میرا دل چاہا کہ میں آپ سب سے ملوں، لیکن ابھی وقت کی قلت ہے، پھر آؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک ماں کی امید ٹوٹی تھی اور ایک لڑکی کا مان۔ 3 دن بعد وفا کے موبائل پر صوتی پیغام موصول ہوا۔ اسپین میں 13 کا ہنسا بدشگونی کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو تمہارے برآمدے کی گھڑی 13:13 بجا رہی تھی۔ اسپین میں سنا تھا ایک دسترخوان میں نمک دانی 3 لوگوں کے درمیان نہیں گھومنی چاہیے، اسے ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ لیکن تم جانتی ہو کہ اس دن کیا ہوا؟ اسپین میں اگر کسی شخص کو صفائی کرتے ہوئے جھاڑو لگ جائے تو اس کی کبھی شادی نہیں ہوتی۔ میرے پاس کہنے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وفا نے گرتے ہوئے انداز میں بیڈ کی سائیڈ کو پکڑا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ کاش وہ اسے بتا سکتی کہ برآمدے میں لگی گھڑی وفا کے والد لائے تھے، اور وہ سال ہا سال سے رکی ہوئی ہے، مگر موجود ہے۔ نمک وفا کے کٹورے میں ہیرا نے خود ڈالا تھا۔ صرف 3 لوگوں کے کٹوروں میں نمک ضرور تھا، مگر نمک دانی نے لمس صرف 2 لوگوں کا محسوس کیا تھا۔ اور تم کیوں بھول گئے مرتضیٰ کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ جس کو جھاڑو چھو لے اس کا صرف قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر صفائی کرنے والے لمبے ہوتے ہیں۔ تم اسپین جا کر اپنے ساتھ کیا لائے؟ وہاں کے دریاؤں سی سرد مہری، وہاں کے پہاڑوں سا غرور؟ تمہیں یورو یاد رہے اور اسلام بھول گیا۔ لیکن وہ خود اس کے لیے نامحرم تھی، اپنے منہ سے نام کیسے لیتی؟ وہ خود بھی تو باعمل مسلمان نہیں تھی۔ اس نے اپنے نام کی لاج تو رکھ لی تھی، لیکن اپنے مذہب کی نہیں۔ وہ کس طرح سے مرتضیٰ حیدر کو روکتی؟ کسی کو روکنے کے لیے کوئی وجہ نہیں چاہیے ہوتی، رکنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ محبت کی زنجیریں تبھی اثر کرتی ہیں جب محسوس کیا جائے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ نیند میں انسان سب